اسرائیل حماس کے جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے جنگ بندی کے لیے جو بھی ٹرمز ہیں وہ اب سامنے آ چکے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، کیا ٹرمز طے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا ہے، لیکن مختلف ایشوز جو ہیں اس کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو غزہ کا کنٹرول کون سنبھالے گا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے۔ حماس اس پر قطعاً تیار نہیں تھی کہ وہ سارا کنٹرول جو ہے نیتن یاہو کی حکومت جو ہے اس کو مل جائے یا اسرائیل کی فوجیوں کو مل جائے۔ لہٰذا اپیرنٹلی طے یہ ہوا ہے کہ ایک نئی فورس تخلیق کی جائے گی جس کو امریکہ اور معتدل عرب جو ممالک ہیں ان کی حمایت حاصل ہوگی۔ 2500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی سے لیے جائیں گے جو غزہ کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ صحیح۔ تو ایک تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب جنگ بندی والی بات حقیقت کا روپ اختیار کرنے والی ہے۔ یہ ایک میرے نزدیک انڈیکیٹر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ غزہ میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے کہ جو آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا، قتل و غارت بہت کی انہوں نے، تباہی بھی بہت کی انہوں نے، لیکن حماس کو ختم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ جو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں اسرائیل کی حکومت کے ساتھ اور غزہ اور اس کی حمایتی تنظیموں کے بہاف پر، کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن حزب اللہ نے ایک غلط فہمی دور کر دی ہے، وہ یہ کہ جو بھی حماس فیصلہ کرے گی حزب اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کس کو کیا کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے نتیجے میں حماس جو ہے وہ 35 اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑے گا، جس میں یا تو خواتین ہوں گی یا پھر 50 سال سے بڑی عمر کے فوجی ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں پھر اسرائیل کو سینکڑوں فلسطینیوں کو چھوڑنا پڑے گا جن کو انہوں نے اس جنگ کے دوران دھڑا دھڑ جیلیں بھری ہیں، جن سے اپنی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے۔ تو میں اگر اس کو دیکھوں تو ایک اس کا آسپیکٹ اور ہے، وہ یہ کہ اسرائیل اور لبنان کے بیچ جو کچھ ہے اس کے اوپر بھی لگتا ہے کہ کسی سمجھوتے کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ دوسرے فیز میں وہ یہ ہے کہ لبنان جو ہے وہ حزب اللہ کی فورسز کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا لے گا، جس کے جواب میں اسرائیل جو ہے وہ جو لبنان کے علاقے قبضہ کیے ہوئے ہیں ان سے نکل جائے گا۔ جی تو مجھے نا اب یہ جو سیناریو بنتا نظر آ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب کسی نتیجے کی طرف پہنچنے والے، حالانکہ تباہی بہت ہو چکی، بربادی بہت ہو چکی، 40,000 سے زیادہ لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا 90,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ مکمل تباہ کاری کے بعد بھی اگر کوئی رمق باقی ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو جائے، وہ اسی صورت میں ہے کہ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی چھوڑے اور حماس جو ہے جو بھی کمٹمنٹ کرے انٹرنیشنل جو آربیٹریٹرز ہیں ان کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ سر، اسرائیل کی یہی ہٹ دھرمی دیکھتے ہوئے لبنان نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنا شوق پورا کرنا ہے یا اگر آپ کی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو کر کے دیکھیں، ہم بھی بچا دیں گے۔ میرے خیال سے انہوں نے یہ واضح کر دیا اسرائیل کے اوپر کہ اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ حماس کی تباہی تو خیر نہیں ہوئی ہے، غزہ کی تباہی کے بعد آپ لبنان میں بھی وہی کارروائی دہرا سکتے ہیں تو بھول جائیں۔ اور یہ اسرائیل 2 دفعہ پہلے مزہ چکھ چکا ہے۔ تمام تر صابرہ اور شتیلہ کی بمباری ہو، چاہے جتنی بھی فورس استعمال کی گئی ہو، لبنان پر نہ قبضہ ہو چکا ہے، نہ ہی حزب اللہ وہاں سے ختم ہوئی ہے، نہ ہی حزب اللہ کا وجود کمزور پڑا ہے۔ حزب اللہ ہیز بن مور اسٹرانگ اینڈ مور پاورفل ود دا پیسج آف ٹائم۔ یہ ساری ریالٹیز جو ہیں وہ اسرائیل کے سامنے ہیں، کیونکہ جنگی جنون میں ملوث، جنگی جنون یعنی جس کے اوپر طاری ہے، جس کا نام نیتن یاہو ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بس صرف حماس کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، لیکن ریالٹی میں کیا ہوا ہے وہ میرے خیال سے پوری دنیا کو بھی پتہ ہے۔ امریکہ کے حوالے سے میں ایک بات کہتا چلوں، وہ یہ کہ چونکہ وہاں الیکشن اب قریب ہے، اب امریکہ نے اچانک حماس اور فلسطینیوں کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی جتانی شروع کی ہے۔ اب ایک طرف جو ہیں وہ ہیوی بامبز جو ہیں اس کی سپلائی بھی جاری ہے، دوسری طرف حماس کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اینی وے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔